أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 177 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ان لوگوں کا جو اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جا پڑتے ہیں تو وہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اللہ والوں کو کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو نشترا، جو خرید لیتے ہیں، والکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، ایمان کو بیچ کر کفر کو خرید لیتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو ایمان کو بیچ کر کفر کو خرید لیتے ہیں، لن یضروا اللہ، ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو، شیئا، کسی چیز میں بھی، وہ کسی چیز میں بھی اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ اللہ والوں کا کر سکتے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے علیم، دردناک، یعنی دردناک عذاب ہے۔ یہ بہت خطرناک عذاب ہے، جس میں عذاب علیم ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی دردناک عذاب ہے جو ان کو اللہ تعالی قیامت کے بعد دے گا۔ غور کریں کہ اسلام لے آنے کے بعد کفر میں جانا بہت ہی قابل سزا ہے، کیونکہ اسلام میں اس کو مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کا مطلب ہے وہ بندہ، عورت یا مرد، جو اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جاتا ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں، اور اس کی سزا موت ہے۔ تو اس لیے اسلام میں جو بندہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جاتا ہے، اسلام کے اندر اس کی سزا موت ہے۔ اور اسلام کو کیوں لوگ چھوڑتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کفر کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ لالچی ہوتے ہیں، وہ لالچ کے لیے، کسی کو دولت کا لالچ ہوتا ہے، کسی کو کسی عہدے کا لالچ ہوتا ہے، کسی کو شادی کرنے کے لیے کسی عورت کا لالچ ہوتا ہے، اب وہ مذہب کو، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کا مذہب اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیسے کے لیے، دولت کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور کفر کو خرید لیتے ہیں، یعنی ایمان سے دور چلے جاتے ہیں، کفر کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو
یورپ کے اور امریکہ کے ویزا لینے کے لیے بعض لوگ ایمان بھی ختم کر دیتے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شادی کرنے کے لیے وہ عورت بھائی گورے رنگ کی ہے یا اس طرح ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، تو یہ اس کے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، عورت کے حصول کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آگے مرتبہ یا عہدہ ملنا ہوتا ہے، اس کی خاطر وہ اپنے دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا دین کو چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں مرتد ہونا۔ مرتد ہونا اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے اندر اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو اسلام کو چھوڑنے والا کام ہے، یہ زیادہ تر منافق کرتے ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ وہ جس کا اندر باہر ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ دنیا کو محبوب رکھتا ہے، اور دنیا کے حصول کے لیے وہ ایمان تک کو بیچ دیتا ہے۔ جب دیکھتا ہے مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا ہے تو اسلام کی طرف آ جائے گا، جب دیکھے کہ کفر غالب ہو رہا ہے تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا ظالم شخص ہے، جو دین اسلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر سے دور ہو جاتا ہے، اور ایمان کو چند سکوں کے لیے بیچ ڈالتا ہے۔ لالچی لوگ ہوتے ہیں یہ منافق، اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنے دین کو بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ اور یہی حالت آپ دیکھیں مدینہ شریف میں تھی، جب غزوہ احد کے بعد مسلمانوں میں انہوں نے یہ خبریں جاری کی اور مسلمانوں کو ورغلایا کہ جہاد کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو طاقت بھی نہیں ہے، نہ بندے اتنے ہیں، نہ آپ کے پاس تلواریں اور باقی فوج کے لڑائی کا سامان آپ کے پاس ہے، تو آپ جنگ میں تو آپ جیت نہیں سکیں گے، آپ تو ہار جائیں گے، ایسے ہی آپ جو ہے نا وہ قتل ہو جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو وہ ہٹاتے تھے دین سے، اس جہاد سے۔ تو ادھر ان کو کیا ہوتا تھا کہ ادھر سے ان کو لالچ بطور ان کو کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا۔ یہی حالت ہوتی ہے آج بھی آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، دوسرے جگہوں دیکھ لیں، مختلف جگہ پہ دیکھ لیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو منافقت کا لباس پہن کر کفر کو اپنے قریب کرتے ہیں، انہی کی تسبیح پڑھتے ہیں اور شو کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کا دال پانی جو ہے وہ ادھر سے آتا ہے اور ان کی ذاتی مفاد کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ انہی سے ہی پورے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے وہ اپنا سب کچھ
بیچ ڈالتے ہیں، اگر ایمان بھی بیچنا ہو تو بیچ کر کفر کو خریدنے کے قابل وہ ہیں، اور وہ ایسا ہو چکا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ویزا لینے کے لیے اپنا نام مسلمان کی بجائے سکھ، ہندو یا عیسائی اس طرح کے بنا کر اپنے نام وہ ویزا لے کر یورپ کے ملکوں میں آتے ہیں، اور پھر یہاں آ کر مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد حصول دنیا ہوتی ہے، حصول دنیا کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسا کرنے والے جو لالچ کے بطور دین کو بیچ ڈالتے ہیں یا اپنے ذاتی مفاد کے مقاصد کے حصول کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں بہت بڑا دردناک عذاب پائیں گے۔ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کی ہوگی، کیونکہ اللہ کے کاموں کو وہ بند نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کا مقابلہ کر سکیں۔ لن یضر اللہ، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تجارتی مقاصد میں بیان کر دیا کہ وہ خرید و فروخت کی بات فرما دی کہ وہ ایمان کو بیچ کر کفر کو خرید لیتے ہیں۔ تو کیسے لوگ ہیں جو یہ سودا کرتے ہیں، اور یہ سودا ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گا اور آخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب۔ یہ دردناک عذاب اتنا سخت ہے جو دوسروں کو نہیں ملے گا۔ عذاب عظیم جو ہوتا ہے اس سے یہ بڑھ کر ہے، یہ بہت درد والا عذاب ہے جو ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بندے کی حالت کوئی بھی ہو، وہ دین کے اوپر قائم رہے، صبر کرے، توکل علی اللہ یعنی اللہ پر توکل کرے، بھروسہ رکھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندے کے تمام معاملات کو خوب جانتا ہے، اور اللہ بندے کے ہر معاملے کو حل کر کے اس کے لیے بہتر راستہ ضرور نکالتا ہے۔ اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جو غیب کی، جہاں سے بندے کو رزق پہنچتا ہے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ اللہ پر توکل رکھتے ہیں ان کو کسی قسم کی کمزوری، کمی نہیں ہوتی۔ اگر کبھی تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ صبر کر کے برداشت کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے ہاں مقام پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں صبر و استقامت عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ اسلام پر مستقل طور پر قائم و دائم فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔